کہانی ایک عقاب اور مکڑی کی۔ ایک عقاب بادلوں کو چیرتا ہوا کوہ کاف کی چوٹیوں پر جا پہنچا اور ان کے چکر لگا کر صدیوں پرانے دیودر کے درخت پر جا بیٹھا۔ وہاں سے جو منظر دکھائی دے رہا تھا اس کی خوبصورتی وہ مدہوش ہو گیا۔ اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تصویر کی طرح سامنے کھل رکھی ہے۔ عقاب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، میں تیرا کہاں تک شکر ادا کروں؟ تو نے مجھے اڑنے کی ایسی طاقت دی ہے کہ دنیا میں کوئی بلندی نہیں ہے جہاں میں پہنچ نہ سکوں۔ میں فطرت کے منظروں کا لطف ایسی جگہ بیٹھ کر اٹھا سکتا ہوں اور جہاں تک کسی کی پہنچ نہیں ہے۔ تیرا شکر ہے۔ ایک مکڑی درخت کی شاخ سے بول اٹھی، تم کیوں اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہو؟ کیا میں تم سے نیچی ہوں؟ عقاب نے مڑ کر دیکھا، واقعی ایک مکڑی نے چاروں طرف شاخوں پر اپنا جالا تان رکھا تھا اور اسے ایسا گھنا بنا رکھی تھی گویا سورج تک عقاب کی نظر سے چھپا دے گی۔ عقاب نے حیرت سے پوچھا، تم اس سر بلندی پر کیسے پہنچی جبکہ پرندے بھی جنہیں تجھ سے زیادہ اڑنے کی طاقت ہے یہاں تک پہنچنے کا حوصلہ نہیں کرتے؟ تم تو کمزور ہو، کیا تم رینگ کر یہاں آئی ہو؟ مکڑی نے جواب دیا، نہیں ایسا تو نہیں ہے، تو یہاں کیسے آئی ہو؟ جب تم اڑنے لگے تھے تو میں تمہاری پونچھ پر لٹک گئی تھی، تم نے خود مجھے یہاں تک پہنچا دیا، لیکن میں یہاں اب تمہاری مدد کے بغیر ٹھہر سکتی ہوں اور اس لیے میری گزارش ہے کہ تم اپنے آپ کو بیکار برا نہ سمجھو۔ اتنے میں ایک طرف سے ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے مکڑی کو اڑا کر زمین پر گرا دیا۔ میرا خیال ہے اور آپ کو بھی مجھ سے اتفاق ہوگا کہ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جو اس مکڑی سے بہت مشابہ ہیں۔ ایسے لوگ بغیر کسی قابلیت اور محنت کے کسی بڑے آدمی کی دم میں لٹک کر بلندی پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر ایسے سینے پالتے ہیں کہ گویا خدا نے ان کو عقابوں کی طاقت بخشی ہے، مگر ضرورت صرف اس کی ہے کہ کوئی ذرا پھونک دے اور وہ پھر زمین پر جا پہنچیں۔ اگر آپ میری کہانی سے اتفاق رکھتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔